السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ فَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آئیے حصول سعادت کے لیے ہم سب مل کر اپنے پیارے نبی حضور رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کی ہدایت و رہنمائی کے لیے، دنیاوی فلاح و بہبود کے لیے اور اخروی نجات و سرخروئی کے لیے اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا۔ قرآن مجید ہمیں دنیاوی فلاح کی راہ بتاتا ہے اور اخروی نجات کا طریقہ سکھاتا ہے۔ ہم جس عصر میں، جس زمانے میں زندگی کی سانسیں لے رہے ہیں، یہ افسوس کا مقام ہے کہ وہ مسلمان جو یہ اقرار کرتا ہے آمنتو باللہ و ملائکتہ و کتبہ، اللہ کی جتنی کتابیں ہیں سب پر ایمان کا اقرار کرتا ہے، آج وہی مسلمان اللہ کی کتابوں بالخصوص قرآن سے غافل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، قرآن سے دور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلم ہی نہیں انسان زوال پذیر نظر آ رہا ہے۔ جس قرآن نے انسان کو عروج بخشا تھا، جس کی روشن کرنوں نے انسان کو انسانیت سے روشناس کرایا تھا، جس قرآن کی کرنوں نے انسانی فضا کو منور کیا تھا، آج وہ انسان قرآن سے دور ہو کر پھر اندھیروں کی گہرائیوں میں ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مگر اللہ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا نیک بندہ، اپنا سچا بندہ ہمیشہ دنیا میں پیدا کرتا رہے گا، جو لوگوں کو قرآن سے قریب اور قرآن کی تعلیم دیتا رہے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید قیامت تک کے انسانوں کے لیے رہنما کتاب بنا کر بھیجا ہے۔ آج اس ہفتہ واری نشست میں قرآن مجید کی ایک تلاوت اس نیت سے کیا ہوں، قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت اس نیت سے کیا ہوں کہ ہر ہفتہ ہم
جمع ہوتے ہیں اور اپنی دینی علمی روحانی نشست میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی کسی آیت اور اپنے رسول کی احادیث کو سنتے ہیں، آئیے ہم سب مل کر رب کے حضور دعا کریں، اے اللہ آج کی اس نشست میں جو کچھ بھی ہم سنائیں، اے اللہ اسے سمجھنے کی توفیق دے اور اس کا عامل ہمیں بنا دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک ھم الفاسقون۔ اللہ نے ایمان والوں کو خبردار کیا، پہلے ہی آگاہ کر دیا، یہ اللہ کا ہم پر کرم بالائے کرم ہے۔ اللہ نے ہمیں وہ طریقہ بتا دیا کہ کل اخروی زندگی میں جب تم اپنا قدم رکھو گے تو اخروی زندگی میں صلہ کا، انعام کا، ثواب کا جو اعمال سبب بنیں گے اس اعمال کو بتایا، اور جو ہمارے نقصان کا باعث بنیں گے اس سے آگاہ کر دیا، تنبیہ کر دی اس پر کہ خبردار ایسا نہ بننا۔ اللہ نے سب سے پہلے ایمان والوں کو اس آیت میں آگاہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والے بندو اللہ کا تقوی اختیار کرو، خدا کا خوف اپنے اندر پیدا کرو۔ آپ تقوی کے تعلق سے قرآن مجید کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اتقوا اللہ یہ صیغہ بے شمار مقامات پر اس صیغے کا اللہ نے تقوی کا ہمیں حکم دیا اس صیغے کے ساتھ، اور اس صیغے کے علاوہ بھی کئی دوسرے صیغوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم بندوں سے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ تقوی کتنی اہم بنیادی چیز ہے۔ آپ بس اتنا سمجھ لیں کہ تقوی جو ہے اصل ہے، انسان کی کامیابی کی اصل ہے، جڑ ہے، بنیاد ہے۔ انسان کو نیک بننے کی بنیاد کا آغاز تقوی سے ہوتا ہے۔ جب تک دل میں خوف خدا نہیں پیدا ہوگا انسان کو اعمال صالحہ کی توفیق کیسے ملے گی؟ اور تقوی انسان میں سمجھیے روح کا مقام رکھتی ہے، کہ اگر انسان کے اندر تقوی نہیں ہے تو وہ انسان بیکار ہو جاتا ہے، پھر شیطان کا وہ چیلا بن جاتا ہے، شیطان اس پر حاوی ہوتا ہے، غالب ہو جاتا ہے، اور جس طرح چاہتا ہے اشرف المخلوقات انسان کو اپنی انگلیوں پر نچاتا رہتا ہے، انگلیوں پر نچاتا رہتا ہے۔ تقوی انسانوں کے لیے اتنا اہم ہے، نہیں سمجھ لیں کہ جس انسان میں تقوی ہوتا ہے اللہ صلہ میں ارشاد فرما رہا ہے، ان اللہ مع المتقین، تقوی والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، اللہ ہوتا ہے۔ اور صاحب تقوی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا محبوب بندہ گردانتا ہے۔ قرآن مجید شاہد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ متقیوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اللہ کی اس دو آیتیں جو میں نے ابھی پڑھی ہمارے لیے سمجھیں کہ تقوی کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے بہت کافی ہے کہ صاحب تقوی کو اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے، اور مزید بالا مزید کہ اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے، محبت کرنے لگتا ہے۔ اب اللہ جس سے محبت کرنے لگے تو ساری مخلوق اس سے محبت کرنے لگتی ہے، ساری مخلوق اس سے محبت کرنے لگتی ہے۔ آئیے رب کے حضور دعا کریں، اے اللہ آج کی اس دینی نشست میں ہم مسلمان جو جمع ہوئے ہیں، ہم تمام مسلمانوں کی یہ دعا ہے کہ ہمیں اپنے نبی کے صدقے میں ہم تمام مسلمانوں کو صاحب تقوی بنا دیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی حاصل کرو۔ بے شمار تقوی کی فضیلتیں قرآن مجید میں مذکور ہیں، جا بجا بے شمار مقامات پر جو ہے تقوی کی فضیلتوں کا ذکر ہے، اور تقوی کے اختیار کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ صاحب تقوی کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا،
اے صاحب تقوی انسان، تقوی اختیار کر چکو تو تمہاری نگاہ میں ایک اہم امور بسنی چاہیے، تمہاری نگاہ کوتاہ بھی نہ ہو، تم اپنی نگاہ سے اس کل کو دیکھو، اس کل کو جو دائمی ہے، جس کے لیے فنا نہیں ہے۔ اپنی نگاہ میں اس کل کو رکھو جہاں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، اس کل کو اپنی نگاہ میں رکھو جہاں انسان سے اس کے ایک ایک عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کل کی نگاہ میں رکھو جس کی ہولناکی سے مائیں جو ہے اپنا بچہ جن دیں گی، دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ پلانا بھول جائیں گی۔ اس کل کو یاد رکھنا جس کل میں آنکھیں الٹ پلٹ جائیں گی، دل منہ کو آ جائے گا، دل لرزے گا، کانپے گا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے غد یعنی کل کے لیے کیا بھیجا ہے، کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ اب یہ فکر ہمیں اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک ہم اپنے دل میں اللہ کا خوف نہیں پیدا کریں گے۔ آپ اس فکر کو معمولی نہیں سمجھے، اللہ نے ہمیں پہلے ہی آگاہ کر دیا، اس کل کی فکر کرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان یہ دیکھے، یہ غور کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ لغد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل قیامت کو یہاں قد لفظ غد استعمال کیا کل قیامت کے معنی میں۔ غد کہتے ہیں آنے والی کل، جو آنے والی کل ہے اسے غد کہتے ہیں۔ اب ذرا آنے والی کل کے بارے میں غور کریں کہ آج شب جمعہ ہے، جمعرات کا دن کہتے ہیں اسے، کل سنیچر، آج ہے سنیچر، اور آنے والا دن اتوار ہے۔ ہم سب جانتے ہیں، یقینی طور پہ جانتے ہیں کہ ہر سنیچر کے بعد اتوار کو آنا ہے، ہر سنیچر کے بعد اتوار آتا ہے۔ جس طرح ہر سنیچر کے بعد اتوار آنا، آج کے بعد آنے والی کل کا آنا یقینی ہے، ایسی اے بندے تو جان لے وہ کل جس کی ہولناکی سے انسان کانپے گا، اس کا بھی آنا یقینی ہے، اس کا بھی آنا یقینی ہے۔ اللہ نے کہا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، قد کی فکر کرو، کل کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے اس کی فکر کیا کرو کہ اس کا آنا یقینی ہے، جس طرح آج کے بعد کل کا آنا یقینی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ قد کہا ہے جس سے منکرین قیامت، جو قیامت کے انکار کرنے والے ہیں، وہ بھی جان لیں کہ جس طرح کل کا آنا یقینی ہے، ایسے ہی قیامت کا آنا بھی یقینی امر ہے، ہر آج کے بعد کل کا وجود ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غد کے لفظ سے ہمیں آگاہ کیا کہ آج کے بعد کل کا آنا بہت دور نہیں ہے، بہت دور نہیں ہے، ایک دم بالکل قریب، بالکل آج سے سٹا ہوا۔ اللہ نے کہا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان یہ دیکھے کہ کل کے لیے کب بھیجا ہے، وہ کل جو بالکل آج سے قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا اس کے ذریعہ ہمیں اشارہ دیا کہ کل جو قیامت کا دن ہے، اے بندے تجھ سے دور نہیں ہے، جس طرح آج سے کل دور نہیں ہے، ایسی قیامت کا دن، روز قیامت ہم سے دور نہیں ہے۔ اے انسان جو ہم سے بالکل قریب ہے، روز قیامت بالکل قریب ہے، ہم اس سے غفلت برتے ہوئے ہیں، اس کل کی ہمیں کوئی بھی فکر نہیں ہے۔ ذرا ہم اپنے معاشرے پر نظر تو ڈالیں، ہمارا معاشرہ تو اسے ہی عقل مند تصور کرتا ہے جسے کل کی بہت فکر ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں، ہم اپنے بچوں کو تعلیم اس لیے دلا رہے ہیں، ان کے پیچھے دن و رات قربان اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کا کل، آنے والا کل، اس کا مستقبل روشن ہو جائے۔ ہم محنت، مشقت، مزدوری اور کھیتوں میں کام کرنا، آفس میں خون پسینہ بہانا، دوڑ دھوپ کرنا، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ آنے والا کل جو ہے ہمارا روشن ہو، مستقبل روشن ہو۔ اور ہم عقل مند اسے ہی کہتے ہیں جو کل کے لیے تیاری کرتا ہے،
جو کل کے لیے محنت مشقت کرتا ہے، جو کل کو تابناک بنانے کے لیے خون پسینہ بہاتا ہے، ہم اسے ہی عقل مند کہتے ہیں۔ اس مقام پر آپ ذرا غور کریں، ہم جس کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں، تگ و دو کر رہے ہیں کہ کل ہمارا تابناک ہو جائے، روشن ہو جائے، آپ غور کریں اس کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں، اس کا آنا کتنا یقینی ہے۔ کسی انسان کو معلوم نہیں کہ جس کل کے لیے ہم تگ و دو کر رہے ہیں، جس کے لیے محنت مشقت کر رہے ہیں، جس کے لیے ہم مال جمع کر رہے ہیں، وہ کل آئے یا نہ آئے۔ اور اس کل کی تو بات کیا کریں، ہماری زندگی کا اگلا لمحہ آئے یا نہ آئے یقینی نہیں ہے، یقینی نہیں ہے کہ اگلا لمحہ آئے یا نہ آئے۔ ہم نے جو مال جمع کیا ہے، یہ مال ہمارے کل کار آمد ہوگا یا نہیں ہوگا، ہمارے لیے نفع بخش ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ یقیناً ہم اسے عقل مند کہتے ہیں جو کل کی فکر کرتا ہے، کل کے لیے تگ و دو کرتا ہے، لیکن یہ بھی ہمیں یقینی معلوم ہے جس کل کے لیے ہم محنت مشقت کر رہے ہیں، جس کل کے لیے ہم خون پسینہ بہا رہے ہیں، جس کل کے لیے ہم تگ و دو کر رہے ہیں، اس کا آنا یقینی ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس کل کے آنے سے پہلے سانس ٹوٹ جائے، اس آنے سے پہلے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کل سے آگاہ کیا کہ جس کا آنا یقینی ہے، جس کا آنا یقینی ہے۔ اب یہاں پر انسان غور کرے، ہم کوشش اس کل کے لیے کر رہے ہیں جس کا آنا یقینی ہمیں معلوم نہیں ہے، اور جس کا آنا یقینی ہے اس سے غافل ہیں، اس سے غافل ہیں۔ اب دیکھیے اللہ نے ہم پر کتنا کرم کیا، اللہ کتنا مہربان ہے، اللہ رحیم رحمان، کتنا بڑا مہربان رحمان رحیم ہے کہ اس کل میرا بندہ اس کل شرمندہ نہ ہونے پائے، کل اسے جہنم کے عذاب میں مبتلا نہ ہونا پڑے۔ آج ہی آگاہ کر دیا، آج ہی آگاہ کر دیا کہ اے میرے بندے، صاحب تقوی بندے، اے ایمان والے بندے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس کل کی فکر کرتے رہنا کہ اس کل کے لیے ہم نے کیا بھیجا۔ ذرا اس پہلو سے بھی دیکھیں، جس کل کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں، جس کا آنا یقینی ہمیں نہیں معلوم ہے، وہ کل بہت لمبا بھی نہیں ہوگا۔ جیسے آج ہمارا گزر گیا، آج ہمارا بہت جلد گزر گیا، ایسے ہی جس کل کے لیے ہم پیسہ جمع کر رہے ہیں، وہ کل اگر ہمیں مل بھی گیا تو ہمیشہ باقی نہیں رہے گا، آئے گا اور گزر جائے گا، آنے کے بعد وہ کل بھی ختم ہو جائے گا۔ قائم رہنے والا ہے جس کل کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں، میرا بچہ بڑا ہوگا، اس کی شادی کریں گے، اس کے پوتے ہوں گے، اس کا گھر بنائیں گے، وہ بھی آنے کے بعد گزر جائے گا۔ مگر وہ کل اللہ نے جس کل سے ہمیں آگاہ کیا ہے، وہ کل جب روز قیامت بپا ہوگا تو وہ دائمی ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ موت کو موت آ جائے گی، اس کے بعد مرنا نہیں ہوگا۔ وہ کل جو دائمی ہے، جس کا آنا یقینی ہے، اے انسان ہمیں اس کی فکر نہیں ہے، اور جس کل کے بارے میں ہمیں یقین ہی نہیں ہے کہ اس کل تک ہم زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، سانسیں ہماری چلتی رہیں گی کہ نہیں چلتی رہیں گی، جو مال آج کے کل کے لیے ہم نے جمع کیا ہے، اس کل میں یہ مال نفع دے گا کہ نہیں دے گا، ہم اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اس کی محنت میں لگے ہوئے ہیں، اس کے یہ خون پسینہ بہا رہے ہیں۔ لیکن جس کل کا آنا یقینی ہے، جو کل دائمی ہوگا، اس کی ہمیں فکر نہیں ہے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، ہمیں آگاہ کر دیا ہے، انسان، ایمان والے بندے، تقوی اختیار کر اور اس کل کی فکر میں لگا رہے کہ کل کے لیے تو نے کیا بھیجا ہے، کل کے لیے تو نے کیا بھیجا ہے، کل کہیں رب العالمین کے سامنے رسوا نہ ہونے پڑے۔ اس کل کی فکر کر کہ اس کل میں تجھے محبوب کائنات رسول رب العالمین کی شفاعت تجھے مل جائے۔ اس کل کی فکر کر کے نبی کے سامنے رسوا نہ ہونے پڑے، در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑے، نفسی نفسی کے عالم میں مبتلا نہ ہونا پڑے، پسینے میں ڈوبنا نہ پڑے۔ اس کل کی فکر کر، اس کل کی فکر کر۔ یہ رب العالمین کا ہم پر کرم بالائے کرم ہے کہ وہ پہلے ہی ہمیں آگاہ کر دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اس کل کی فکر کرو جس کا آنا یقینی ہے، جو آئے گا تو دائمی ہے، دائمی ہے، لیکن انسان کی نادانی
انسان کی غفلت کہ وہ اس کل کے پیچھے پڑا ہوا ہے جس کا آنا یقینی نہیں ہے، جو فانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم جملہ مسلمانوں کو رب العالمین نے جو تعلیم ہمیں قرآن میں کی ہے اسے سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنے، عمل کرنے کی توفیق دے دے، ہمیں کل کی فکر کرنے کی توفیق دے دے۔ پھر اللہ نے آگاہ کیا واتقوا اللہ، اللہ کا خوف رکھو، اللہ کا خوف رکھو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ یہ دو آیتیں جو میں نے تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں 4 پیغام دیا ہے۔ تقوی، فکر غد، کل کی فکر، وہ کل جو دائمی ہے، جس کا آنا یقینی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے کہا یہ یقین رکھنا ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ جو تم اس دنیا میں عمل کر رہے ہو ان تمام عمل سے اللہ باخبر ہے، ان تمام عمل سے اللہ باخبر ہے، یہ یقین رکھنا۔ آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا کرم ہے کہ ہمیں بتا دیا کہ ہم تمہارے اعمال سے باخبر ہیں، ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اب بتائیں جس کو یہ یقین ہو کہ اللہ خبیر ہے، اللہ ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، وہ کیسے چکے گا، وہ کیسے غافل ہوگا؟ جس سینے میں یہ یقین ہو، جس دل میں یہ یقین ہو ہمارے اعمال سے باخبر ہے اللہ، اور اللہ کی ذات تو صرف باخبر ہی نہیں، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کے خیالات اور دلوں کے حالات سے واقف ہے، اس کے دلوں کے حالات کو جاننے والا ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اور صرف جاننے والا ہی نہیں، اللہ تو سمیع بصیر، سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے، ہمارے حالتوں کو جاننے والا، سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اگر کسی دل میں یہ یقین ہو جائے کہ اللہ ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے تو وہ غلط راہ پر قدم رکھے گا ہی نہیں۔ آپ ذرا اپنے معاشرے پر نگاہ اٹھا کر دیکھیں، آج تو سی سی کیمرے کا زمانہ ہے، ہر آفس میں، ہر چوراہے پر، ہر نکڑ پر، ہر دفتر پر، ہر اسٹیشن پر سی سی کیمرے لگے ہوتے ہیں۔ ابھی ایک ویڈیو کلپ میں نے آج کل سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کلپ دیکھا کہ کوئی صاحب جو ہے وہ اپنے موٹر سائیکل میں مصروف تھے، کچھ وہ کل پرزے کو دیکھ رہے تھے، تو ایک صاحب آئے اور ان کو جھکا ہوا پایا تو ان کے پینٹ کے پیچھے کے جیب سے جو ہے ان کا پرس نکال لیا، اور وہ سوچے کہ اور کچھ نکالے، تھوڑی دیر وہاں کھڑا ہو کر دیکھنے لگا چاروں طرف، موقع ملے تو کچھ اور نکال لوں، تو اچانک اس کی نگاہ اوپر پڑی کہ کیمرہ لگا ہوا، سی سی کیمرہ لگا ہوا۔ اب وہ خوف کھانے لگا کہ چوری تو پکڑی جائے گی۔ اس نے کسی طرح بہانے سے پرس گرایا اور جس کی جیب سے پرس نکالا تھا اس سے کہا کہ بھائی جان سوری، یہ آپ کا لگ رہا پرس ہے کا؟ وہ دیکھا، اپنا پرس اٹھا، پورا کا پورا پیسہ۔ اب دیکھیں سی سی کیمرہ، اس کے ذہن میں آیا کہ یہ کیمرہ جو ہے ہماری چوری کو اجاگر کر دے گا، تو وہ چوری کرنے کے باوجود چوری کا سامان واپس کر دیتا ہے۔ اب بتائیں، ایک انسان کے دل میں جب یہ یقین ہو، اس کا یہ عقیدہ ہو کہ ہم جو کر رہے ہیں اسے اللہ دیکھ رہا ہے، تو وہ کیسے غافل ہوگا؟ اس غلط راہ پر اس کے قدم کیسے پڑیں گے؟ آج دنیا نے سی سی کیمرہ لگایا تو ایک انسان کو چوری سے جو ہے بچا لیا، چوری کرنے کے باوجود چوری کے مال کو واپس کر دے رہا ہے۔ تو جس انسان کو یہ یقین ہو کہ میرا خدا دیکھ رہا ہے، صبح ہو رہی ہے تو خدا دیکھ رہا ہے، شام کو خدا دیکھ رہا ہے، سو رہا تو خدا دیکھ رہا ہے، کھا رہا تو خدا دیکھ رہا ہے، آفس جا رہا تو خدا دیکھ رہا ہے، جس کے رونگٹے میں یہ بس جائے ان اللہ خبیر بما تعملون، ہمارے ہر پر سے خدا دیکھ رہا ہے، وہ کیسے غفلت کر سکتا ہے؟ بلکہ آپ اپنے معاشرے پر نگاہ ڈالیں گے تو یہ حکمت بڑی سمجھ میں آئے گی کہ جس ملازم کو، کسی آفس میں ملازم ہے، خادم ہے، ڈیوٹی کرتا ہے، اسے معلوم ہو کہ ہمارا باس جو ہے آفیسر جو ہے ہماری نگرانی کرتا ہے، تو پھر کام میں چوری نہیں کرے گا، بلکہ ڈرے گا کہ کہیں ہماری چوری پکڑی گئی، کیونکہ ہمارا آفیسر جو ہے ہمارے کام کو دیکھ رہا ہے، کہیں ملازمت سے نکال نہ دے، خوف رہے گا اسے۔ بلکہ وہ
دیکھے گا کہ جب ہمارا نگراں ہمیں آفیسر ہمارا باس ہمیں دیکھ رہا ہے تو وہ زیادہ کام کرنے کی کوشش کرے گا اس امید پر کہ کہیں ہمارا باس ہم سے خوش ہو کر ہماری تنخواہ بڑھا دے، ہماری ترقی کر دے۔ اے انسان، دنیا میں انسان کی فطرت ہے جناب، جب اسے علم ہو جائے کہ ہماری نگرانی ہو رہی ہے، ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے، تو وہ غلط روش سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا حکیم ہے کہ ہمیں پہلے ہی آگاہ کر دیا، اے انسان، اے ایمان والے بندے، اللہ کا خوف رکھ اور اس کل کی فکر کر جس کل کا آنا یقینی ہے، جو کل آنے کے بعد دائمی ہے، اس کے بعد موت نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھنا، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے، ہر عمل سے باخبر ہے۔ آپ یقین جانیں کہ جس بندے خدا کے دل میں یہ یقین ہوتا ہے ہمارا خدا دیکھ رہا ہے، تو اس کا پھر کریکٹر کیسا ہوتا ہے، اس کا کردار کیسا ہوتا ہے جانیں گے؟ قرآن مجید میں دیکھیں ایسے نیک بندوں کا ذکر آیا ہے جن کے روکٹے سے یہ عقیدہ پھوٹتا ہے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ سجدے میں ایک مقام پر اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کر رہا ہے کہ انما یؤمنوا بآیاتنا الذین، بے شک وہ بندے جو اللہ کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، انما یؤمنوا بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون۔ میرے وہ بندے جو ہماری آیات پر، اللہ کی آیتوں پر، قرآن کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، ان کا حال قرآن نے ذکر کیا، الذین اذا ذکروا بها، جب ان آیتوں کے ذریعہ انہیں نصیحت دی جاتی ہے، جب خدا یاد دلایا جاتا ہے، تو اللہ کا قرآن شاہد ہے کہ ان کا یہ عمل ہوتا ہے، سخروا بها سجدا، وہ سجدہ کرتے ہوئے جھک جاتے ہیں، خروا سجدا، وسبحوا بحمد ربهم، اور اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے اللہ کی تسبیح میں لگ جاتے ہیں، وہم لا یستکبرون، اور غرور تکبر نہیں کرتے، غرور تکبر نہیں کرتے، ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ہمارے ہر عمل سے اللہ باخبر، اللہ باخبر ہے۔ تو جب اللہ کی آیتیں پڑھ کے انہیں نصیحت دلائی جاتی ہے، خدا یاد کرایا جاتا ہے، سخر سجدا، تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں، وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی حمد بیان کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، غرور نہیں کرتے، گھمنڈ نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے۔ ان کی حالت یہ ہوتی ہے، قرآن مجید شاہد ہے، تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ، کہ ان کی کروٹیں ان کے بستر سے جدا ہوتی ہیں، رات جاگ کر قیام کرتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، اور اللہ کے خوف سے اور اس امید پر کہ اللہ ہم سے خوش ہوگا، صلہ دے گا، اللہ کو پکارتے رہتے ہیں، اللہ کو پکارتے رہتے ہیں، اور اللہ نے جو انہیں رزق دی ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ رزق کرتے ہیں ہر اس چیز کو جس سے انسان نفع اٹھائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہیں جو ہمیں جس سے ہم نفع اٹھا رہے ہیں، ان سب کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں اللہ کے وہ بندے جن کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ہمارے ہر عمل سے اللہ باخبر ہے۔ ان آنکھوں میں اللہ نے روشنی دی، ہم اس سے نفع اٹھا رہے ہیں، یہ اللہ کے عطا کردہ رزق ہے۔ ان ہاتھوں میں اللہ نے قوت دی، اس زبان میں بولنے کی طاقت، اس کان میں سننے کی طاقت، سونگھنے کی طاقت، چلنے کی طاقت، مال و دولت سے نفع اٹھانے کی دولت، بچوں کی دولت، بیوی کی دولت، ماں کی دولت، گھر کی دولت، مکان کی دولت، دکان کی دولت، ہر وہ رزق جو اللہ نے ہمیں عطا کیا جس سے ہم نفع اٹھاتے ہیں، سب کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے رہتے ہیں۔ سب کو اللہ، جس انسان کے رونگٹے رونگٹے میں جن کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے عمل کو دیکھ رہا ہے، ہمارے عمل کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم جملہ مسلمانوں کو بھی ان نیک بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے جن نیک بندوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کا انعام کا ذکر کیا ہے کہ فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون۔
کوئی جان یہ نہیں جانتی ہے کہ اللہ نے ان کے لیے کیا چھپا کے رکھا ہے. ان نیک بندوں کے لیے کہ جب اللہ کی آیتیں ان پر پڑھی جاتی ہیں تو خوف سے اللہ کے لیے سجدے میں جھک جاتے ہیں, اللہ کو سراہتے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں, غرور و تکبر سے بچتے ہیں, جن کی کروٹیں ان کی بستروں سے جدا ہوتی ہیں, امید و خوف میں جو رب کو پکارتے رہتے ہیں اور رب کے رزق سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں. اللہ نے فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ, کوئی جان یہ نہیں جانتی کہ اللہ نے ان کے لیے کیا چھپا رکھا ہے. مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ, آنکھوں کی ٹھنڈک, جو ان کو آنکھوں میں آخرت میں آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچائے گا. کیا چھپا رکھا ہے؟ جزاء بما کانوا یعملون, کے عمل کے صلے میں وہ کون سی نعمت ہوگی جو اللہ دے گا, جس کا تصور ہم نہیں کر سکتے. ایک حدیث پاک میں ہے, نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیۃ و تسلیم نے ارشاد فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک بندوں کے صلے میں ایسی نعمتیں رکھی ہیں کہ کسی آنکھ نے نہیں دیکھا, جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا, کسی کان نے اس نعمت کے بارے میں نہیں سنا. ایسی نعمتیں اللہ نے رکھی. آئیے اللہ کے حضور دعا کریں, اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو بھی ان نیک بندوں کی اتباع پیروی, ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے جن کے صلے میں تو نے بے شمار نعمتیں رکھی ہیں, جن کا ہم تصور نہیں کر سکتے, جن کا ہم خیال نہیں اپنے ذہن میں لا سکتے, جن کے بارے میں ہم نے نہیں سنا ہے. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جزاء بما كانوا يعملون, نیک عمل کے بدلے میں جو صلہ ملے گا, آنکھوں کو جو ٹھنڈک پہنچائے گی, جو چیز اللہ نے کہا ہم نے اسے چھپا کے رکھا, کسی کو نہیں معلوم. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آگاہ کیا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو, فکر غد اپنے اندر پیدا کرو, کل کی فکر کرو جس کل کا آنا یقینی ہے, دائمی ہے, اور کہ یقین رکھو کہ اللہ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے. پھر اللہ نے ہمیں آگاہ کیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ, اور ان لوگوں کی طرح نہیں بننا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا, ان کی طرح نہیں بننا, ورنہ اس کی سزا ایسی ہے کہ انسان جو ہے اس کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ میں کہاں جا رہا ہوں. آپ بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کو کتنا خزانہ دیا تھا؟ کہتے ہیں کہ 40 گھر خزانے تھے, ان خزانوں کی چابیاں اتنی تھی کہ ایک بڑی جماعت کو اٹھانا دشوار معلوم ہوتا تھا, اتنا خزانہ تھا قارون کے پاس. فرعون کو اللہ نے سلطنت دی, بڑی سلطنت کا مالک تھا فرعون. حامان, شداد, ان سب کو دنیاوی کتنی نعمتیں ملی, مگر انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی اتنی نعمتیں پانے کے باوجود, ان اتنی نعمتوں کو اللہ نے انہیں دنیاوی نعمتوں سے نوازا. قارون, حامان, شداد, فرعون, انہوں نے اللہ کو بھلا دیا, تو اللہ نے سزا میں کیا دے؟ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, اللہ نے انہیں ایسی سزا دی کہ وہ خود اپنے آپ کو بھول گئے کہ ہم جا کہاں رہے ہیں. یہاں تک کہ قارون زمین میں دھس گیا, فرعون کو دریائے نیل نے نکل لیا, فرعون اور تمام فرعونیوں کو. حامان, شداد کو اللہ کے عذاب نے ہلاک و برباد کر دیا. کتنی طاقتیں, کتنی قوتیں, کتنی دنیاوی نعمتوں ناز میں پالے ہوئے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب نے ہلاک و برباد کر دیا. وہ خود کو بھول گئے کہ ہم جا کہاں رہے ہیں. انسان جب اپنے آپ کو یاد رکھے گا تبھی تو اسے کل کی فکر ہوگی کہ کل ہمارا عالم کیا ہوگا. کل ہمارا عالم کیا ہوگا, جس کے تعلق سے روایتوں میں آتا ہے کہ اگر جہنم کی آگ کی ایک قطرے اگر زمین کے پر پڑ جائیں تو زمین کی بربادی کے لیے کافی ہے. اب جو اپنے آپ کو بھول جائے گا, اپنے وجود کو بھول جائے گا, اسے اس آگ کی کوئی فکر نہیں رہے گی. تو اللہ کو بھول جانا, اللہ سے غافل ہو جانا, اتنی بڑی سزا ہوتی ہے کہ انسان خود کو بھول جاتا ہے. مال و دولت, حکومت, سلطنت سب کچھ ہونے کے باوجود اسے ہوش نہیں رہتا کہ ہمارا قدم اٹھ رہا ہے تو کہاں اٹھ رہا ہے, ہم کس گڈھے میں جا رہے ہیں, کس گڑھے میں جا رہے ہیں.
فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اس لیے کبھی بھی ان کی طرح نہ بننا۔ اللہ نے ہمیں پہلے ہی آگاہ کر دیا، فَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہیں بننا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ جانتے ہیں کیوں اللہ کو انسان بھلاتا ہے؟ ایک آیت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ انسان اللہ کو کیسے بھولتا ہے۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، کہ شیطان اس پر غالب ہو جاتا ہے، ان لوگوں پر شیطان غالب ہو جاتا ہے۔ استحوذ علیہم الشیطان، شیطان غالب ہو جاتا ہے، اور جب شیطان غالب ہو جاتا ہے، اس پر قوت پا لیتا ہے، فانساہم ذکر اللہ، تو ان لوگوں کو شیطان اللہ کے ذکر سے بھلا دیتا ہے، اللہ کی یاد سے دور کر دیتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے۔ یہ شیطان ہوتا ہے۔ آج اگر ہم اللہ کی یاد سے غافل ہیں، یہاں پر ایک چیز میں بتا دوں آپ کو کہ آپ اللہ کی یاد سے عام طور پر ذہن اس طرف چلا جاتا ہے کہ اللہ کی یاد کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان تسبیح لے کر مسجد کے کسی گوشے میں بیٹھ کر اور تسبیح شمار کرتا رہے۔ صرف اللہ کی یاد یہی نہیں ہے انسان۔ آپ چل رہے ہیں، آپ گھر میں ہیں، آپ آفس میں ہیں، آپ کسی ضرورت کے لیے کہیں بازار جا رہے ہیں، کہیں بھی یہ غافل نہ ہوں کہ یہ ہمیں چلنے کی طاقت دینے والی ذات اللہ ہے۔ میرا دوست مل رہا ہے، اس دوست سے میری ملاقات اللہ نے کرائی ہے، چلو اس دوست سے مل لیں تاکہ میرا اللہ خوش ہو جائے۔ ہر ڈگر پر آفس میں جا رہے ہیں اور آپ کے مہینہ ملنے کے وقت آپ کے باس نے آپ کو آپ کی تنخواہ دی 10,000 50,000 40,000، وہاں اللہ کا شکر کرے کہ اے اللہ تو نے مجھے یہ نعمت اس آدمی کے ذریعے، کہیں بھی اللہ سے غافل نہ ہو۔ گھر بنا رہے ہیں، اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے کہ سکونت کے لیے اس نے ہمیں شامیانہ عطا کیا ہے۔ شادی کر رہے ہیں، وہاں اللہ کو یاد کریں، بچوں کی تعلیم تربیت کریں، اللہ کو یاد کریں، ماں کو کھانا دے رہے ہیں، بیٹوں کو کھانا دے رہے ہیں، خود کھانا کھا رہے ہیں۔ آپ غور کریں، آپ کھانا آپ دیکھ لیں اپنے معاشرے میں اٹھا کے، بہت سے ایسے لوگ ہیں ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی دولت دی ہے کہ دنیا کی بہترین سے بہترین غذا حاصل کر سکتے ہیں اس کے ذریعہ، مگر غذا موجود ہونے کے باوجود وہ اپنے منہ میں ڈال کے حلق سے نیچے نہیں اتار سکتے ہیں، عاجز ہو گئے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو اتنی طاقت دی ہے کہ اللہ کی بیش قیمت غذاؤں کو اپنے منہ میں ڈال کر حلق کے ذریعہ اپنے پیٹ تک پہنچا رہے ہیں، تو یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے عطا کیا ہے۔ یہاں آپ اللہ کو یہاں یاد رکھیں گے، یہی ہوا اللہ کی یاد میں آپ کا رہنا، یہی اللہ کی یاد میں مست رہنا ہے۔ کوئی بھی لمحہ ہو، یعنی کہ زندگی کا بزرگان دین جو ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے صلحاء لوگ جو ہوتے ہیں، ایک لمحہ بھی اگر وہ اللہ کی یاد سے غافل ہوتے ہیں تو بہت افسوس کرتے ہیں۔ اور آج ہمارا معاشرہ کیا ہے کہ وہ چیزیں جو اللہ نے ہم پر فرض کی ہیں، نماز مثلا، زکوٰۃ، روزے، یہ سب ہم پر فرض ہیں، فرائض چھوٹ جاتے ہیں، اس کے باوجود ہمیں کچھ احساس تک نہیں ہوتا، اور اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان ایک لمحہ کے لیے ان کے ذہن سے اگر کسی طرح اللہ کی یاد چلی گئی تو بہت افسوس کرتے ہیں، وہ ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے۔ اسی لیے اللہ نے آگاہ کیا ہمیں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ بننا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ اور اللہ کو بھلاتا کون ہے؟ شیطان۔ ابھی بتایا استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان غالب ہو کر اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے۔ تو جانتے ہو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا اولئک حزب الشیطان، وہ شیطانی گروہ ہیں، شیطانی جماعت کے لوگ ہیں جو اللہ کی یاد سے غافل ہیں۔ اللہ نے انہیں کیا کہا؟ اولئک حزب الشیطان، وہ شیطانی گروپ کے ہیں، شیطانی لوگ ہو گئے۔ ایک مقام پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلانیہ کہا، وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، جس نے اللہ کو چھوڑ کر اپنا دوست شیطان کو بنا لیا تو وہ کھلا خسارے میں چلا گیا۔ فقط خسرا خسرانا مبینہ، کھلا وہ خسارے میں چلا گیا۔ شیطان کرتا کیا ہے؟ خیالی پلاؤ، ایک محاورہ ہم لوگوں کا، وہ خیالی پلاؤ پکواتا ہے، امیدیں دلواتا ہے، آرزویں
دلواتا رہتا ہے. اللہ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں کیا. شیطان کے یہ حملے کے طریقے ہیں. یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا. وہ وعدہ دلاتے رہتا ہے، وعدے دلاتے رہتا ہے، ارے یہ کرو، نماز پڑھنے جاؤ گے تو اتنا لاس ہوگا، یہ کر لو، آرزویں دلاتا رہتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے وعدے اور ان کی آرزوؤں کو کیا بتایا؟ وما یعدہم الشیطان الا غرورا. شیطان تو دھوکے کے علاوہ کچھ کسی چیز کا آرزو ہی نہیں دلاتا، وہ دھوکا ہوتا ہے. جیسے ہم لوگ خیالیں بناتے رہتے ہیں، یہاں چلے جائیں گے، وہاں کے راجہ بن جائیں گے، وہاں کے مہاراج بن جائیں گے، اور پھر ہمارا نام ہوگا. معلوم ہوا آنکھ کھلی تو وہیں کے وہیں. وما یعدہم الشیطان الا غرورا. شیطان کا وعدہ تو صرف دھوکا ہی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو شیطانی وسوسے، شیطانی حملے سے بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. کہ اللہ ایسی سزا دے گا، ایسی سزا دے گا کہ ہم اپنے آپ کو بھول جائیں گے. ہمیں فکر نہیں ہوگی کہ ہمیں کل ہمارے اس جسم کے ساتھ ہمارا کیا ہوگا. یہی جسم کل آخرت میں جو ہے رب پوچھے گا. اگر ہم زبان سے نہیں کہیں گے تو ہمارا قدم کہنے لگے گا، ہمارا قدم ہمارے خلاف گواہی دینے لگے گا، ہمارے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دینے لگیں گے. اس لیے اللہ نے پہلے ہی آگاہ کیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ. ان لوگوں کی طرح مت بننا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، ورنہ اللہ ایسی سزا دے گا کہ اللہ کو بھلانا ایسی سزا ملے گی کہ خود ہم اپنے آپ کو بھول جائیں گے. خدا فراموشی سے انسان کو سزا ملتی ہے، خود فراموشی کی. انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے کہ وہ کہاں ہلاکت کے گڈھے میں چلا جا رہا ہے، اسے خبر بھی نہیں ہوتی، اسے احساس تک نہیں ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم جملہ مسلمانوں کو اپنے اندر احساس پیدا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اور اللہ نے جو ہمیں آگاہ کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ہر جان یہ غور کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم جملہ مسلمانوں کو کل کی فکر کرنے کی توفیق بخشے. جو اللہ کو بھول جاتا ہے وہ خود فراموش ہو جاتا ہے. اور اللہ نے ایسے لوگوں کا فیصلہ فرمایا اولئک هم الفاسقون. یہی لوگ فاسق ہیں، گمراہ ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، عذاب جہنم کے حقدار ہیں. اولئک هم الفاسقون. جو اللہ سے غافل ہو گیا، اللہ کو بھول بیٹھا، اللہ نے فیصلہ فرمایا قرآن میں اولئک هم الفاسقون. یہی لوگ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، گمراہ لوگ ہیں، گناہگار لوگ ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو فاسقوں کی صحبت سے بچنے کی توفیق دے. اپنے اندر قیامت، روز قیامت کی فکر پیدا کرنے کی توفیق دے. اسی دنیا میں اخروی تیاری کرنے کی توفیق دے. قبر کی منازل کو یاد کرنے کی توفیق دے. اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق دے. اور ہمیشہ اللہ کی یاد میں زندگی گزارنے کی توفیق دے. دو بوند ہی بہت ہیں اگر اثر کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب